پیر صاحب ذرا صبر کریں، داؤد شاہ صبر کریں، تامل سے کام لیں. آپ سب نے تقریریں کر کے بھاگنا ہے تو مجھے بتائیں، نہیں تو آپ ذرا تسلی رکھیں. جو نمبر دیکھیں، یہ جو نمبر میرے پاس لگ گئے اس کے مطابق آگے چلیں گے. جی نثار باز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جناب اسپیکر صاحب کہ آپ نے ہمیں موقع دیا. آج جس طرح سیشن شروع ہوا اور پری بجٹ پر ڈسکشن ہو رہی تھی، اور جو آئینی اور قانونی نکات جناب احمد کنڈی صاحب نے اور اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباس صاحب نے اٹھائے کہ کیا جو ایجنڈا ہمارے فائنانس منسٹر صاحب نے اس ہاؤس میں پیش کیا ہے، جب تک ہمارے فائنانس منسٹر کا سٹیٹس کلیئر نہیں ہو جاتا کیا ہم اس پر بحث کر سکتے ہیں کہ نہیں. وہ تو الگ ڈیبیٹ چل پڑی، خیر کل تک دیکھا جائے گا. یہ بات بجٹ کی بھی ہو رہی ہے، آئین اور قانون کی حکمرانی کی بھی ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بجٹ تو دیکھا جائے گا. میں ایک ایسی ایشو پر اسی کے ساتھ ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس سیوان کے تقدس اور عزت کا سوال پیدا ہو چکا ہے، اور یہ نہیں کہ اس طرح حالات پہلے دفعہ پیدا ہو گئے. میں اس ہاؤس کا ایک منتخب ممبر ہوں. پچھلے رمضان میں اب سب ساتھیوں کو پتہ ہوگا میں عمرے کے سلسلے میں منسٹر صاحب سعودی عرب جانا چاہ رہے تھے، تو تمام سیکیورٹی کلیئرنس ہونے کے بعد مجھے جہاز سے اپ لفٹ کیا گیا کہ آپ کا نام اس سیل میں ڈالا گیا ہے. پائے والے کو جو سٹاف تھی اس کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھا. عجیب بات ہے، یہاں چیف سیکرٹری صاحب ہماری صوبے کا بابو صاحب لوگوں کو اپنے نوٹیفیکیشن کے ذریعے منسٹر بنا دیتے ہیں، حالانکہ وہ ایک ملازم ہے. اور ہم نے جہاں تک آئین کا پڑھا ہے کہ آئین کی روح سے یہ ہاؤس سپریم ہے، اس کے منتخب نمائندے ہی اس ملک کو چلائیں گے. لیکن یہاں سسٹم کچھ الٹا چل رہا ہے. یہاں ملازم لوگ اٹھ کر منتخب نمائندوں کو ڈائریکشنز دیتے ہیں اور منتخب نمائندوں کے نام اس سیل میں ڈال دیتے ہیں. اگر آپ دیکھیں جناب اسپیکر صاحب تو ہر ضلع میں آئی ڈبلیو کا کوئی میجر کرنل بیٹا ہوتا ہے. اس کا جو بنیادی کام تھا یا جو کام ہے، جو ڈومین ہے، وہ اس ملک کے عوام کو پروٹیکٹ کرنا ہے. حالانکہ وہ یہ کام چھوڑ کر سیاستدانوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ پلا سیاستدان کون سی بات فلور آف دا ہاؤس کرتا ہے، کون سے جلسے میں کون سا بات کرتا ہے، اور پھر وہی سرکاری ملازم جس کو اس ملک کے عوام کے ٹیکسوں سے پیسہ ملتا ہے وہ ہماری تقدیر کا فیصلہ کرتا ہے کہ پلا بندہ غدار ہے اور پلا بندہ وفادار ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ اختیار ان لوگوں کو کس نے دیا ہے کہ آپ یہ غداری اور وفاداری کی سرٹیفکیٹ باندھیں. یہ سلسلہ سن 47 سے چلا رہا ہے، اور کئی سیاستدانوں کو، کئی پولیٹیکل ورکر کو غدار ڈکلیئر کیا. حالانکہ ان غداروں کی وجہ سے نہ یہ ملک ٹوٹا، نہ اس ملک کو کوئی نقصان پہنچا، اور جس نے اپنے بذات خود وفاداری کی سرٹیفکیٹ لے رکھی تھی انہی وفاداروں نے اس ملک کو دولخت کیا، انہی جرنیلوں نے اس ملک کو دولخت کیا. ہم تو عمرے کے سلسلے میں باہر جا رہے تھے جناب اسپیکر صاحب. آپ دور نکل رہے ہیں ذرا. ٹھیک ہے، میں پوائنٹ پہ آ رہا ہوں. میں نے اسی سلسلے میں
यहाँ पर असेंबली सेक्रेटरीट में प्रिविलेज मिशन जमा किया हुआ है और मैं चाहता हूँ जनाब स्पीकर साहब कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है। इस ईवान के तकद्दुस का सवाल है और हर मेंबर के तकद्दुस का सवाल है और उससे बढ़कर उन आवाम की राय के तकद्दुस का सवाल है जिन आवाम ने हमें वोट देकर मुंतखब किया है। हम कोई सरकारी मुलाजिम तो नहीं, आवाम ने हमें अपना वकील मुकर्रर किया है, इस हाउस के लिए भेजा है कि आपने यहाँ कानून साजी करनी है, आपने इस मुल्क के फैसले करने हैं, जबकि यहाँ मामला उल्टा चल रहा है। मुलाजिम लोग उठकर किसी की नोटिफिकेशन करता है कि फला बंदे को हमने वजीर बना दिया और किसी की नोटिफिकेशन करते कि फला बंदे को हमने सीएल में डाल दिया। ना कोई पायार है, ना कोई हम मुजरिम है, ना हमारे खिलाफ कोई चार्जेस है, लेकिन इस बुनियाद पर मुझे सीएल में डाला गया है। मुझे बताया गया कि आप स्टैब्लिशमेंट के ऊपर बात करते हैं, आप एंटी स्टेट हैं। मैंने उनको बताया कि मैंने ये पुख्तनख्वा पाकिस्तान का हिस्सा है और मैं इसी मुल्क का शहरी हूँ। जितने राइट्स आपके पास है आईन और कानून के तनाजुर में उतने ही राइट्स मुझे भी हासिल है और फिर एक मुंतखब मेंबर होने के नाते आपसे कुछ ज्यादा इख्तियारात मुझे हासिल है। आप किस तरह ये डिसाइड करते हैं? मैंने उसको बताया कि अपना ये जुमला ठीक करें, मैं एंटी स्टेट नहीं, मैं एंटी स्टैब्लिशमेंट हूँ, था और तारा हूँगा इंशाअल्लाह ताला। क्यों? जब तक मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट अपना पॉलिटिकल रोल खत्म नहीं करता, अपना ये पॉलिटिकल विंग खत्म नहीं करता, तब तक हम उस पर क्रिटिसिज्म करते रहेंगे। वो एक महकमा है और हमारी ही टैक्सों पे चलता है, हम उस पर क्रिटिसिज्म करते रहेंगे। लेकिन ये जो बाबू लोग हैं, हमारी सूबे का जो सेक्रेटरी दाखिला है, होम सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी साहब, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप उनके टट्टू ना बने। आप इस सूबाई हुकूमत, मुंतखब हुकूमत, उसके ऑर्डर्स के ताबे हैं, आप इस हाउस के ऑर्डर्स के ताबे हैं। उनसे ऑर्डर्स ना ले ले कि फला बंदे को जो है ना अपनी सीएल में डाला, फला बंदे को सीएल से निकाल ले। तो जनाब स्पीकर साहब, मैंने यहाँ पर तहरीक इस्तिकाक जमा किया हुआ है। अभी तो प्री बजट की डिस्कशन चल रही है, इसके बाद आपने उसी एजेंडे पर लेना है ताकि हम चीफ सेक्रेटरी को भी बुलाएं और सेक्रेटरी दाखिला को भी बुलाएं और उनसे पूछे कि ये सर्टिफिकेट आप लोगों को किसने दिया है कि फला को बताओ कि आप गद्दार है, फला को बताओ कि आप वफादार है। मैं उम्र के लिए जा रहा था, कोई पापा जॉन्स कंपनियां बाहर नहीं बना रहा था। मैं उम्र के लिए जा रहा था, मैं वहाँ कोई ऑस्ट्रेलिया में जजीरी खरीदने नहीं जा रहा था। मैं उम्र के लिए जा रहा था, मैं वहाँ खलीजी ममालिक में नौकरी ढूंढने के लिए नहीं जा रहा था, जो किसी ने यहाँ रिटायर होकर वहाँ जाकर नौकरियाँ ढूंढते हैं। हम नौकरियों के लिए नहीं जाते और हम भागने वाले नहीं है। यही इस कौम के साथ हमने जीना है और इसी कौम के साथ मरना है और यही दफन होना है। आप लोगों ने बाहर जाना होगा। जनाब स्पीकर, मैं अपने आखिरी बात करना चाहता हूं। इस मुल्क को तमाम हाउस के मुंतखब मेंबरान से मेरी यही दरख्वास्त है, चाहे उनके साथ किसी का गुड रिलेशनशिप है, चाहे उनके साथ किसी की बैड रिलेशनशिप है, मैं ये नहीं कहना चाहता, लेकिन इस निज़ाम को जो बरतानवी इस्तेमार ने डिज़ाइन किया हुआ है, इसी निज़ाम को तब्दील करना होगा। इस मुल्क को जर्नल शाही और अफसरशाही चला रहे हैं और वही जर्नल शाही और वही अफसरशाही जो है ना, इसी हाउस की ताबे है। इसी हाउस के ऑर्डर्स को फॉलो करने होंगे उनको। और जब तक ये हाउस सुप्रीम नहीं होगा, हकीकी मानों में आईन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी, तब तक ये निज़ाम नहीं चलेगा और ये मसाइल रोज बढ़ते जा रहेंगे। पिछले 2 दिहाई से सिर्फ कबायली अजला में अमन कायम नहीं किया जा सका। यहाँ मुज़म्मिल साहब ने कुछ फिगर्स यहाँ बयान की। अच्छा, बजट की तरफ आ रहे हैं। इन्होंने पेश किया था कि 65 अरब रुपया AIP के तहत फेडरल गवर्नमेंट ने इस सूबे को देने थे, जो अभी तक उन्होंने नहीं दी है, तो हम इसकी भरपूर मजम्मत की है।
اور آج بھی مذمت کرتے ہیں. اور ہمیشہ ہم نے قبائلی اضلاع کے عوام جو پچھلے 2 دہائیوں سے بدامنی کی وجہ سے جل رہے ہیں، ہم مظلوم بھی ہیں اور محکوم بھی ہیں. صوبائی حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو، وہاں کے عوام کو گلے سے لگانا چاہیے. اگر ایک طرف یہ کہتے نہیں تکتے، ہر پریزنٹیشن میں ہماری قبائلی اضلاع کے عوام کی تصویریں چلا لیتے ہیں کہ ان لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، تو دوسری طرف یہ بھی ایکسپٹ کرنا چاہیے وفاقی حکومت کو کہ وہاں پر ترقیاتی پروجیکٹس لے کے آئے. دوسری بات، جناب اسپیکر، مزمل اسلم صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں 26 ارب روپیہ ترقیاتی اسکیموں میں لگائے ہیں. اچھی بات ہے کہ آپ لوگوں نے وہاں پر 26 ارب روپے خرچ چکے ہیں، لیکن کہاں پہ؟ ہمیں تو دکھائی نہیں دے رہا. ہم نے تو پچھلے سال یہاں رمضان پیکج پہ سوالات جمع کی، اس کا جواب بھی ہمیں نہیں ملا. اس سال بھی ہم نے موجودہ جو 13 ارب روپیہ اس صوبے کے جو غریب صوبہ ہے، مظلوم صوبہ ہے، اس کے 13 ارب روپے آپ لوگوں نے رمضان پیکج کے نام پر اس کی بندربانٹ کر دی. اس کے لیے آپ لوگوں نے کون سا میکانزم بنایا تھا؟ آپ لوگوں نے کیا BISP سے استفادہ کیا تھا؟ آپ لوگوں نے کیا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے استفادہ کیا تھا؟ آپ لوگوں نے کیا زکوٰۃ اور عشر کے ڈپارٹمنٹ سے استفادہ کیا تھا، جس کے پاس ہمارے عوام کی جو ہے نا، غریب عوام کا پراپر ایک ڈیٹا موجود ہے؟ دوسری بات، 28 ارب روپیہ جو سیکیورٹی کمیٹی بنی تھی جناب اسپیکر صاحب، تو IG صاحب نے باقاعدہ بریفنگ میں یہ سوال اٹھایا تھا کہ صوبائی حکومت اگر ہمیں بجٹ دے دے تو ہم اپنے پرفارمنس بھی بہتر کر سکتے ہیں، اور چونکہ پختونخوا کی پولیس فرنٹ لائن سولجر ہے، لہٰذا اس کو اکوپمنٹ بھی دینی چاہیے، ٹریننگ بھی دینی چاہیے، اور ان کو جو ہیومن ریسورسز کی کمی ہے اس کو بھی پوری کرنی چاہیے. تو آپ لوگوں نے 28 ارب روپے پولیس کے لیے ریلیز کی ہے، اس پر میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ لوگ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ہم اس کو دل سے اپریشیٹ کریں گے. اگر کوئی غلط کام ہوگا تو ہم اس پر پازیٹیو کرٹیسزم کریں گے. ہم نفرت والی سیاست نہیں کرتے. جناب اسپیکر، آخری بات، یہ پندرہ ارب روپے IDPs پر جو فگرز موٹے موٹے مزمل اسلم صاحب نے بتائے کہ ہم نے IDPs پر خرچ کر چکے ہیں، تو اس حوالے سے بھی ہم نے اسی ہاؤس میں سوالات پٹ اپ کی تھی. تقریباً 2-3 مہینے گزر گئے کہ اس کا جواب ابھی تک نہیں آیا. کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ واقعی وہ 15 ارب روپے قوم پر بھی خرچ ہو چکے ہیں کہ نہیں، بابو لوگوں کے درمیان بندربانٹ اس کی ہو چکی ہے؟ میری معلومات کے مطابق جناب اسپیکر، میرے ہی حلقے میں 3400 فیملیز IDPs بنے تھے. ان 3400 فیملیز کا ڈیٹا جب ادھر آیا تو اس کی 3 دفعہ ویریفیکیشن ہو چکی ہے، جس پہ سے 2609 فیملیز کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا کہ یہ جو پیکج ہے IDPs کا، یہ ان کے حقدار ہے، اور واقعی یہ لوگ وہاں کے رہنے والے تھے اور یہ لوگ IDPs بنے تھے. ان میں سے 1500 لوگوں کو یہ پیکج ملا ہے، جبکہ 1100 لوگ فیملیز ان کو یہ پیکج ابھی تک نہیں ملا ہے. تو مزمل اسلم صاحب ذرا فائنانس ڈپارٹمنٹ کو بتائے کہ کیا ایشو ہے اس میں کہ یہ 1100 فیملیز جن کو 1,10,000 روپے ملنے تھے وہ ابھی تک کیوں نہیں ملے، ان میں کیا رکاوٹیں ہیں؟ اس حوالے سے بھی ہم نے جب DG PDMA کے ساتھ بات کی تو کوئی تسلی بخش جواب انہوں نے نہیں دیا. تو میں سمجھتا ہوں اس ایشو کو بھی ذرا سیریس لے لیں، کیونکہ وہ لوگ سفر ہو چکے ہیں. ابھی آپ لوگوں کو پتہ ہوگا باجوڑ میں پتہ نہیں 34 بار یا 35 بار پھر آپریشن شروع ہو چکا ہے. مامون کا ایک علاقہ ہے، واڑا مامون اور لوئی مامون، وہاں پر پچھلے 1 ہفتے سے عوام خوف و ہراس میں ہے اور اس کشمکش میں ہے کہ خدا را کہ کس سائڈ سے گولی آئیں گی، ہمیں خدا محفوظ بنائے. تو یہ آپریشن پہ آپریشن، بدامنی پہ بدامنی، میرے خیال میں صوبائی حکومت کو چاہیے، میری ایک تجویز ہوگی اور بڑی ہمدردانہ تجویز ہے کہ پراپر آپ لوگوں نے
चाहे बदमनी हो, चाहे सूबे का मईशत हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, उसके लिए एक मजबूत 5 साला मंसूबा बनाए और उसी मंसूबे पर अमल दरामद करें ताकि